ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ سورۃ الملک کو سورۃ الواقعہ یا منجیہ یعنی نجات دینے والی بھی کہتے ہیں۔ یہ عذاب کو روکنے والی یا بچانے والی ہے یا نجات دینے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اس سے تبارک المانع بھی کہتے ہیں اور مجادلہ بھی۔ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے روز قیامت اللہ کے حضور مجادلہ کرے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الملک روزانہ رات کو پڑھنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں روز قیامت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی اور اسے جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک 30 آیتوں والی صورت ہے، چاند دیکھ کر اگر اسے پڑھا جائے تو 30 دنوں کے لیے سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بیدہ الملک میں یدا سے مراد اللہ کی قوت اور قدرت ہے، لغوی معنی ہاتھ کے ہیں۔ اگر ہاتھ کے معنوں میں لیں تو اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا تو نہیں، اللہ کی تو دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت برکت اللہ کی ذات ہے، وہ تمام جہانوں کا ہر چیز کا بادشاہ ہے، ہر کام کی قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے اختیار میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کی تخلیق کی ہے۔ یہاں موت کا ذکر پہلے ہے، اگر غور کریں تو انسان پر موت کا دورانیہ طویل ہے اور زندگی کا عرصہ مختصر ہے۔ جب انسان پیدا نہ ہوا تھا تو گویا حالت موت میں تھا، پھر اسے زندگی دی، دنیا میں پیدا کیا، پھر اسے موت آ جاتی ہے۔ روز قیامت تک موت رہے گی اور قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو سکے، انہیں جانچا جا سکے کہ کون اللہ کو دیکھے بغیر اس کے احکامات پر عمل کر کے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اچھے اعمال کی تعداد کی بجائے اس کی صحت پر نظر رکھنی چاہیے۔ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نیت کا شفاف ہونا ہی احسن الاعمال ہے۔ اگر پہلی زندگی نہ ہوتی تو اعمال کون کرتا، اور اگر اس کے بعد موت کا سلسلہ نہ رکھا جاتا تو لوگ بے فکر ہو جاتے۔ دوبارہ آخرت کی زندگی نہ بنائی ہوتی تو اچھے اعمال کرنے والوں کو ان کا صلہ کیسے ملتا، کیونکہ دنیا میں تمام نیکیوں کا صلہ ملنا ممکن نہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہی ذات ہے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہہ بتہہ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم دیکھتے ہو رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی فرق؟ فارجع البصر، دوبارہ نگاہ کر، هل تری من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، پھر لوٹ آئے گی، دیکھ دو بار لوٹ آئے گی۔ ینقلب ایک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نگاہ رد ہو کر تھک ہار کر۔ احادیث میں ذکر ہے کہ اللہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان بنانے والا ہے، دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان ہے۔ یہ تہہ بتہہ اوپر نیچے ہیں۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 برس ہے۔ ان آسمانوں کی تخلیق میں کوئی شگاف نہیں کہ ایک آسمان کے اس سوراخ میں سے دوسرا آسمان نظر آ جائے۔ اللہ انسان کو دعوت دیتا ہے، دوبارہ غور سے دیکھ لو، تمہاری نگاہ اس میں کوئی خامی تلاش نہیں کر سکے گی، آخر کار ناکام ہی پلٹے گی۔ یہ مرتب نظام کائنات حکمت و بصیرت کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ،
البتہ مزین کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور بنایا مارنے کو شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جہنم کو عذاب۔ دنیا میں شیطانوں کے مارنے کے لیے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں اور آخرت میں انہیں جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، کافر لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں سنیں گے اس کا دہاڑنا اور وہ اچھل رہی ہوگی۔ جب کافر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم سخت غیظ و غضب میں ہوگی، اس سے سخت خوفناک آوازیں آ رہی ہوں گی۔ ایک اور جگہ ذکر ہے کہ جہنم جوش میں ہوگی اور کہہ رہی ہوگی حل من مزید، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ پڑے جوش سے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم، جب ڈالا جائے اس میں ایک گروہ پوچھے گا ان سے، خزنتها الم یأتکم نذیر، اس کے دروغہ کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، بولے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور کہا ہم نے نہیں اتارا اللہ نے کچھ بھی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم صرف ایک بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا، اور اگر ہم ہوتے سننے والے یا ہم عقل کرنے والے، ما كنا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبہم، سو قائل ہو گئے اپنے گناہوں کے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، پھر دفع ہو جائیں دوزخ والے۔ کسی خطا کار سے اس کی خطاؤں کا پوچھا جانا مزید ذلت اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ گفتگو دوزخیوں اور جہنم کے دروغہ کے درمیان ہوگی، پھر اس کے بعد انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے لیکن سب بے سود ہوگا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا صلہ ہے۔ یہاں اہل ایمان کا اور ان پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر ہے جو انہیں روز قیامت ملے گی۔ بالغیبی سے مراد ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن آنکھوں سے دیکھے بغیر ہم اس پر یقین کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ گناہوں پر گرفت کرنے والا ہے، یا لوگوں کی نظروں سے غائب یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور وہ چھپائیں تیری بات کو یا ظاہر کریں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جانتا ہے باتوں کو سینے کی۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، سنو وہ جانتا ہے جو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ یہ کافروں سے خطاب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چھپ کر باتیں کرو یا ان کی کسی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ تو سینوں میں پیدا ہونے والے خیالات تک سے واقف ہے۔ اللہ جو سب کو پیدا کرنے والا ہے تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات بنایا تمہارے لیے زمین کو پست، فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، تو چلو پھرو اس کی راہوں پر اور کھاؤ اس کے رزق سے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ اللہ نے زمین کو انسان کا مطیع بنایا ہے، اس سے کام لینا آسان کر دیا ہے، اسے ایسا سخت نہیں بنایا کہ اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا ناممکن ہو۔ اس سے روزی حاصل کرو، کھاؤ پیو، لیکن یہ نہ بھولو کہ اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم امن میں آ گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ دنسا دے تمہیں زمین میں پھر تبھی وہ لرزنے لگے گی۔ پہلے زمین کے انعامات کا ذکر تھا، یہاں زمین کے قہر و انتقام کا بیان ہے کہ بے خوف نہ ہو جاؤ، زمین کو تمہارے اختیار میں دیا گیا ہے لیکن حقیقی اختیار اسی کا ہے۔ وہ چاہے تو بھونچال سے زمین لرزنے لگے
اور پھٹ کر تمہیں اپنے اندر سمیٹ لے۔ گناہوں اور شرارتوں پر جمے نہ رہو کہ اللہ سے بے خوف ہو جاؤ۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا نہ ڈر ہوں گے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کا می۔ فستعلمون کیف نذیر، پھر ان قریب تم جان لو گے کیسا تھا ڈرانا میرا ڈرانا۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر ایک سخت آندھی بھیج دے یا پتھروں کی بارش برسا دے، جیسے قوم لوط پر اور اصحاب فیل پر ہوئی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور البتہ جھٹلایا لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو کیسا تھا میرا انکار کرنا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا نہیں انہوں نے دیکھا پرندوں کو اپنے اوپر قطاروں میں؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں نہیں تھامتا انہیں مگر رحمان۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ زمین اور آسمان کا ذکر کرنے کے بعد فضا کا ذکر ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ یہاں پرندے اپنے پر پھیلا کر اڑتے ہیں اور باوجود کچھ سے ثقل کے نیچے نہیں گرتے۔ یہ سب رحمان کے علاوہ کسی ذات کے اختیار میں نہیں۔ اس نے اپنی حکمت سے ان کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ بے تکلف فضا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ ممکن ہے اس نشانی کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ جیسے پرندوں کو گرنے سے روک رکھا ہے، اسی طرح آسمانوں سے عذاب بھیجنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے روک رکھا ہے۔ امن ھذا الذی ھوا جند لکم، بلا وہ کون ہے فوج، ینصرکم من دون الرحمن، جو مدد کرے تمہاری رحمان کے علاوہ سے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کہ وہ انکار کرتے ہیں صرف دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا کون ہے جو رزق دے تمہیں اگر روک دے تم سے اپنا رزق۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ اڑے ہیں شرارت اور بدکتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ کی قدرت و طاقت کا بیان ہے۔ اگر اللہ تم پر عذاب کرنا چاہے تو کوئی جتھا لشکر یا فوج ایسی نہیں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لشکر ایسا ہے جو انہیں بچا سکتا ہے تو وہ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اور ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جس میں شیطان نے انہیں ڈال رکھا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تم پر رزق کی تنگی کر دے یا بارشیں نہ برسائے یا زمین کو بنجر بنا دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے، تو کیا کوئی ذات ایسی ہے جو تمہیں ان آفات سے بچا لے اور رزق مہیا کر دے؟ لیکن کافروں کو وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ سرکشی کرتے ہیں اور اللہ سے اور اس کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں۔ امن یمشی مقبن علی وجہہ اہدی، تو بھلا جو چلے پھرے اوندے منہ اپنے منہ کے بل ہدایت پر ہے۔ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو چلے ایک سیدھے راستے پر۔ اس آیت کے ظاہری مفہوم کے مطابق اس سے مراد ہے کہ جو شخص سیدھے راستے پر آدمیوں کی طرح سیدھا چلتا ہے وہ کامیابی پر پہنچتا ہے، یا وہ جو اوندے منہ چلتا ہے وہ۔ اس آیت کے مفہوم کا اصل ادراک روز قیامت ہوگا، جب مشرک لوگ منہ کے بل میدان محشر میں چلیں گے اور ایک موحد اور مومن سیدھا چلے گا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہی ذات ہے اٹھا کھڑا کیا تمہیں اور بنایا تمہارے لیے سماعت کو اور بصارت کو اور دل کو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی 3 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان سے انسان نہ صرف اپنے ارد گرد سے وابستہ رہتا ہے بلکہ علم سیکھنے اور جاننے کے لیے بھی انہی 3 حصوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سماعت کو اللہ نے سب سے پہلے درجے پر رکھا کہ کان ہیں جو سن کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آنکھیں حق بات کو جان لیتی ہیں، اور دل سے مراد عقل ہے۔ مراد عقل اسے قبول کر لیتی ہے۔ جو شخص سن کر دیکھ کر حق کو مان جاتا ہے، اس کا دل بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ وہ اپنی قوتوں کو صحیح راستے پر خرچ کرتا ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی قوتوں کا حق ادا کرتے ہیں، یا تم لوگ بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ قل انما العلم عند اللہ،
کہہ دیجئے بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ، پھر جب دیکھیں گے اس کو قریب آ گیا ہے، وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائے گا چہرہ کافر لوگوں کا، وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہیں گے یہ وہی ہے جس کو تم مانگتے تھے۔ قیامت کا ذکر سن کر کافر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے، یہ قیامت جس کا ہم سے وعدہ ہے وہ کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ انہیں کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کوئی انسان جن و فرشتہ ایسا نہیں جو قیامت کے وقت سے آگاہ ہو۔ اللہ نے اپنی نبی کی زبانی قیامت کی نشانیاں بتا دی، لیکن وقت اپنے علم میں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں اور اپنے گناہوں سے باز پرس ہونے پر ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ جس دن کافر قیامت کو دیکھیں گے ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ اس سے چہرہ سیاہ ہونے سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ رَأَوْهُ میں ہو کی ضمیر عذاب قیامت ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ وَرَحِمَنَا، کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا اگر ہلاک کر دے اللہ مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہے یا ہم پر رحم کرے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کون ہے جو بچائے کافروں کو دردناک عذاب سے۔ کفار تمنا کیا کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی مر جائیں، الیاذ باللہ۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ فرض کرو میں اور میرے ساتھی ہلاک کر دیے جائیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، دونوں میں سے جو بھی ہو تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں ہمارے ساتھ جو بھی ہو آخرت میں ہمارے ساتھ بھلائی ہوگی۔ تم اپنی فکر کرو، اس کفر و معاصی کی جو سزا تمہیں ملنی ہے تمہیں اس سے کون بچائے گا، کیونکہ کافر کسی طرح بھی خدائی عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ایمان لائے ہم اس پر اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، عن قریب تم جان لو گے کون ہے صریح گمراہی میں۔ یعنی ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہ یقیناً ہمیں مقاصد میں کامیاب کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جس کسی کا بھروسہ اللہ پر ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تمہارے پاس تو دونوں چیزیں نہیں، تمہارا کیا ہوگا؟ جلد ہی تم جان لو گے کہ غلط عقیدہ کس کا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا اگر صبح کو تمہارا پانی خشک ہو جائے۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے تمہارے پاس لائے شفاف پانی۔ یہاں اللہ نے ایک اور مثال پانی کی بیان کی ہے۔ پانی کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور تک محال ہے۔ اگر اللہ اسی پانی کو زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار دے جیسا موسم گرما میں اکثر ہو جاتا ہے، تو کسی میں اتنی قدرت و طاقت ہے کہ وہ صاف شفاف پانی تمہیں مہیا کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔